الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، تعلیم و تزکیہ کی آج کی نشست میں آپ کو نبی رحمت، محسن انسانیت، رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم خلیل اللہ تلک اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ بن مریم تلک جمیع انبیاء کو جو عظمت، جو رفعت، جو شان اور مقام عطا فرمایا، ان تمام اوصاف حمیدہ کو، ان تمام خوبیوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو وہ ایک گلدستہ بنتا ہے جس گلدستے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو جہاں دیگر بہت زیادہ اوصاف اور خوبیاں عطا فرمائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بن کے آئے، سب سے زیادہ خوبصورت بن کے آئے۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت اور خراج تحسین ان الفاظ کے اندر پیش کیا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ناظرین کرام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کو نہ صرف اس کا اعتراف کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا یہ بھی ایک بہت بڑا سنہری باب ہے۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي، کہ اللہ رب العزت نے جتنا خوبصورت اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، آج تک میری آنکھ نے اس طرح کا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا میں ماؤں نے بڑے بڑے عظیم بیٹوں کو جنا، لیکن جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آج تک کسی ماں نے اس طرح کسی کو جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب، نقص، غلطی، کمی، کوتاہی سے پاک بنایا ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، محدث بھی غلطی کھائے، مفکر بھی غلطی کھائے، ادیب بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، اللہ نے اگر غلطی سے پاک بنایا ہے تو تنہا امنا کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب اور نقص سے پاک بنایا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پیدا فرمائے تو رب کائنات نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا فرمائے، لیکن جب آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے چند کی، حسن و حسین کے نانا کی، رحمت للعالمین پیغمبر کی باری آئی تو گویا کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے پوچھتا چلا گیا، محبوب بتاتے چلے گئے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بناتے چلے گئے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو حسن، جو جمال، جو خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، کائنات کا سارا حسن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے ایک ماند پڑ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ یہ دنیا کا آفتاب اور ماہتاب، یہ دنیا کا چاند اور سورج، یہ اگر روشنی، تمازت اور حدت حاصل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار سے حاصل کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، آخر میں مجھے وہ شعر یاد آیا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچے خوباں ہمہ دارن کہ تو تنہا داری،
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو، جس کا دنیا میں ایک چرچا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے ید بیضہ داری دی تھا، تو جمیع انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حسن و جمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تنہا اپنا کلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا پلڑا پھر بھی باری ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوباں، ہمہ دارن کہ تو تنہا داری۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اتنے حسین و جمیل نبی کی سیرت کے اوپر، آپ کی صورت کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے اندر ہماری نجات ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔